السلام علیکم. کوئی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لوں گا, 3-4 سوال. جی بھائی, آپ کا جی جو بھائی نام ہے آپ وہ کا ہے منو انمول. جی بولیں. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی بہت سارا پیار آپ سب کو, اور آپ نے مجھے لائیو سٹریم میں لیا, بہت شکریہ. تو مفتی صاحب میرا سوال تھا یہ کہ محمد صاحب نبی صاحب جو ہیں ہمارے, محمد صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم, ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی, جیسا میرے سننے میں آیا. میں نے خود کہیں پڑھا نہیں ہے. اور تو 40 سال مطلب اگر ایج کی بات کریں, 18 سال یا 20 سال میں ہم میچور ہو جاتے ہیں, پوری سمجھ ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال ہی کیوں چنے, اتنی بڑی ایج کیوں چنی؟ دیکھیں, میچورٹی کا آغاز میں آپ یہ تو کہتے ہیں میچور ہو گئے, لیکن یہ میچورٹی کا آغاز ہے, اب یہاں سے ابتدا ہوئی ہے. نبوت یا رسالت جو ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا منصب ہے. یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کی جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی, مثلا اگر آپ کو میں کہوں کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ آپ یہ مان لیں کہ اس مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب کرے گا کہ ایمان لے کر آئے تھے یا بغیر ایمان کے مر گئے, اور اس اعتبار سے یہ فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سچ مان لیجئے, اگر آپ نہیں مانتے ہیں, اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس جنت تک کا راستہ نبی ہی بتائے گا, نبی کے اوپر جو وحی آئے گی اس کے جی ذریعے, تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہمیشہ آپ کو کہاں رہنا ہے, جنت میں جہنم میں. یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے کہ جس کے پاس وہی آئی ہے وہ کون ہے. تو اب اگر کوئی ہاف میچور یا اس کی میچورٹی کا بھی آغاز ہوا ہے, ایسا بندہ اس رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا. اس لیے نبوت کی جو عمر ہے عام طور سے کیا تقریباً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے ہیں 40 سال کی عمر میں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے, کہیں کوئی رول اگر اس نے توڑا ہے تو وہ کسی وجہ سے توڑا ہے, لیکن یہ اس کا ایک رول ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے, تو انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی میچورٹی اپنے سمجھ لیجئے کہ اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے. اب وہ یو کینٹ بی مور میچور, جتنا ہو گئے. اب آپ کا ڈکلائن تو ہوگا, یعنی اس میچورٹی میں ڈکلائن ہوگا. مثلا آپ جو ہے 60 سال تک کے, 40 سے 60 سال کی عمر کا جو وقت ہے یہ آپ فلی میچور ہیں. 60 سال کے بعد اب آپ کی میچورٹی کے اندر کمی آنی شروع ہوگی, اور یہاں تک کہ جب آپ 70 پار کر جائیں گے, 75-80 سال کے ہو جائیں گے, تو اس کو بولا جاتا ہے ارذل عمر. ارذل عمر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں, الا ماشاء اللہ. تو وہ عمر چاہیے نبی اور رسول کے لیے کہ جس میں میچورٹی اپنی پیک پر ہو, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. جی کا اشارہ مفتی حضرت صاحب, قرآن سے بھی ملتا ہے, جہاں آتا ہے نا سورہ اعقاف کے اندر آتا ہے غالباً کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. وبلغ 40 سنہ, بالکل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ حتی اذا بلغ اشدہ, کہ جب وہ اپنی جوانی اور میچورٹی کے پیک پر پہنچ گئے اور 40 سال کے ہو گئے تو پھر نبوت ملی. جی تو مفتی صاحب جیسے ہمارے ہندو دھرم میں ایسا آتا ہے کہ مورتی پوجا کرنا تو غلط ہے, میں شروع سے ہی اس کے خلاف رہا ہوں. اور لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ہماری ایسی ہندو کتابوں میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ جیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور وہ پوری کائنات کو بنانے والا, ہمیں رزق دینے والا, اٹھانے والا, سیم ایسی چیزیں ہماری ہندو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی ہندو بنا مورتی پوجا کے یا بنا کوئی ایسے جس میں شرک نظر آتا ہو وہ سب نہ کرے, اور سیدھا ایک رب کی عبادت کرے یا ایک رب کی پوجا پاٹ کرے بنا کسی مورتی کے, تو کیا پھر وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص ایک رب کو مانتا ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. سب سے پہلے سوال یہاں ہوتا ہے کہ وہ پوجا پاٹ کیسے کرتا ہے. مثلا آریہ سماج ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک رب کو مانتے ہیں. اچھا بھائی, آپ پوجا پاٹ کیسے کرتے ہیں؟ آگ جلا کے کرتے ہیں, ہون کریں گے, فلا کریں گے. تو لیکن یہ کہ اس کو مانیں گے کہ ہم ایک رب کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. جو دوسرا, تو پوجا پاٹ آپ کیسے کر رہے ہیں, یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اس رب نے بتایا یا آپ کا یہ اپنا گڑھا ہوا ہے؟
تو پہلا کوشچن تو یہاں پہ ہی آئے گا. دوسرا کوشچن یہ آئے گا کہ اس رب کی آپ نے پوجا پاٹ تو کی، لیکن اس رب نے جو بات کہی آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اور اس رب نے یہ کہا کہ میرے بھیجے ہوئے کچھ بندے ہیں، ان کے اوپر جو میں نے کلام نازل کیا اس کو ماننا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں رب کو مانتا ہوں، رب کی نہیں مانتا. تو یہ تو غلط ہے، پھر آپ کو رب کو بھی نہیں مانتے. تو اگر آپ رب کو مانے اور رب کی نہ مانے تو پھر آپ کا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ ماننا تو دونوں پڑے گا نا. جی مطلب کہ وہ پھر وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. بالکل نہیں ہوں گے. چونکہ آپ یہ کہیں کہ میں نے ایک بات کہی تھی، کوئی صاحب آئے تھے، میں نے کہا بھائی ایک آدمی یہ تو مانتا ہے اپنے باپ کو کہ تو باپ ہے، لیکن باپ کو باپ تو مانتا ہے لیکن باپ کی نہیں مانتا، تو پھر وہ اپنے باپ کا کہاں ہے؟ تو پھر مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہی کوشچن کیا تھا کہ اگر وہ انسان اس ایک رب کو ایک مان کے ہی اس کو چلتا ہے تو پھر حساب کتاب والے دن وہ کیسا رہے گا؟ مطلب چونکہ وہ اگرچہ شرک پر نہیں مرا لیکن کفر پر مرا ہے. شرک اور کفر میں فرق ہی یہ ہے کہ ایک آدمی نے ٹھیک ہے خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، ایک رب کو ایک ہی رب مانا اور اس حال میں مر گیا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا اس کو کم سے کم یہ بتایا گیا، اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ اسلام کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کا پیغام کیا ہے، سب کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو گویا کہ اس نے رب کو مانا، رب کی نہیں مانی. اس لیے شرک تو نہیں کیا لیکن کفر کیا، اور کفر کی سزا بھی جہنم ہے. اور جہنم کے الگ الگ ویریشنز ہیں، درجات ہیں، الگ الگ اس کے لیولز ہیں. مشرک کی جو سزا ہوگی وہ الگ ہوگی، منافق کی، ہپوکریٹ کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن نے کہہ دیا کہ منافقین جو ہپوکریٹس ہیں وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کی سزا سب سے زیادہ ہونی ہے. تو اسی طریقے سے کافر کی سزا بھی ہوگی. کافر کی سزا کیا ہوگی ایگزیکٹلی؟ وہ مشرک سے کمی درجے کی ہوگی لیکن رہے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں ہی. جی مفتی صاحب، جیسے اب دنیا میں جو انسان ہے، جو اب جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے، تو ایسے جنگلوں میں ایسے کافی آدیواسی لوگ ہیں جنہوں نے اب تک ان کو نہیں پتا، مطلب وہ اپنے ایریا میں اپنے آپ میں رہتے ہیں، جی ہاں. تو وہ اس تو کا سوال ان کا کا حساب جواب بھی میں نے کتاب. کئی مرتبہ کیا ہے، جواب دیا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، آدی واسی ہیں یا جنگلوں میں رہتے ہیں، امازون میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، وغیرہ وغیرہ. اور ہاں بس یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے وہ اتنا سمجھ بیٹھے کہ بھئی ایک کوئی ہے بنانے والا. اب وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی پوجا کیسے کرنی ہے، اپنے اعتبار سے وہ اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کی بخشش ہوگی اور وہ جنت میں جائیں گے. جی اچھا حضرت، اور مفتی صاحب شروع میں میرا چونکہ اسلام بھائی ایک منٹ ہے، شروع میں چونکہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہمارے سناتن میں ایسے بھی وہ ہیں کہ ایک ایشور کو ماننے والے، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ریفرنس دیا تھا. تو دیکھیں اس میں حضرت یہ بھی ہے کہ جو سناتن کا کانسیپٹ آف گاڈ ہے نا، وہ الگ الگ قسم کا ہے. کسی میں ایشور کو جو ہے وہ نرگن مانا گیا ہے، کسی میں وہ ڈیپینڈنٹ مانا گیا ہے اس کو، کسی میں اس کو مطلب اس کے اندر کوئی بھی ایسی وہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ جو خود سے کسی چیز کو چاہے تو اس کو کریٹ کرے. تو وہ کانسیپٹ آف گاڈ بھی پھر وہاں ماننے والوں کے بیچ میں آ جائے گا، کیونکہ سناتن کا 90% یہی کانسیپٹ آف گاڈ ہے کہ وہ نرگن ہے. تو وہاں سے وہ جی بات بھی مطلب نہیں بنے گی، کیونکہ صحیح کانسیپٹ آف گاڈ کو وہ فالو نہیں کرتے. اگر وہ ایک رب کو مانتے ہیں تو اس میں بھی وہ صحیح طریقے والا نہیں مانتے کہ ہاں جو واقعی میں جو اصلی کریٹر ہے. جی تو میرا اگلا کوشچن یہ تھا، جی بھائی شکریہ. میرا اگلا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہمیں زندگی جینے کے لیے یہ پرتھوی ہے ہمارے لیے، ارتھ جو بنائی ہے اور جو ایک رب نے بنائی ہے، اور جیسے یہ ارتھ ہے، لیکن پوری اگر یونیورس کی بات کریں، پوری انترکش کی میں بات کروں تو یہ کافی بڑا ہے، جیسے سائنس کہتی ہے، جیسے قرآن میں لکھا ہے یا اور کہیں بھی مینشن کیا ہوا ہے الگ الگ دھرموں میں. تو اتنا بڑا یونیورس بنانے کی اللہ تعالیٰ کو مطلب کہ کیا ضرورت تھی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے یا کیا دکھانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ہم ادھر بھی تو ہمیں وہ سب کچھ وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کھانا پانی ایک بات کپڑا بتائیں سب. کہ اگر آپ کو آپ کسی مثلاً ایسی جگہ رہتے ہو جہاں بادشاہ رہتا ہو، کنگ رہتا ہو، اور ظاہر ہے کہ جب وہ بادشاہ ہے تو وہ بہت سے کام کرتا ہے، وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، اور بھی بہت سے کام بیک سٹیج ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا چلتے، اور بہت سی چیزیں ایسی کرتا ہے کہ جس کی حکمت اور وزڈم آپ کو پتا نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ جی بادشاہ سلامت کو میں جب مانوں گا کہ وہ بادشاہ ہیں
جب مجھے روزانہ جو کام کرتے ہیں نا وہ، یا اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں سب کی وجہ بتائیں، اور وجہ ایسی ہو کہ جو میری عقل میں آئے، تب میں مانوں گا کہ ہاں بھائی بادشاہ، ورنہ میں تو نہیں مانتا۔ تو بھائی ظاہر ہے کہ ایسا کوئی بادشاہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو اپنے ہر کام کی اطلاع جو ہے رعایا کو دے اور اس کی وزڈم بھی بتا دے اور اس کو ریشنلی بھی کہے کہ یہ اس لیے میں کرتا ہوں۔ تو خدا کا خدا ہونا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس کو خدا میں جب مانوں گا جب وہ یہ بتائے کہ اتنی واسٹ یونیورس اس نے کیوں بنائی ہے، جب وہ مجھے ڈیٹیل بتائے گا تو میں مانوں گا۔ تو کیا آپ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے؟ اور اگر یہ مطالبہ ہے تو پھر یہ تو irrational مطالبہ ہے۔ نہیں آپ اپنی ہائر میں آپ اپنی نہیں سپریم میں اتھارٹی کے سپریم جی اتھارٹی کے جی ہر ایکشن کو آپ جب تک اس کی مکمل بیک گراؤنڈ اور اس کو نہ سمجھ لیں تب آپ سپریم اتھارٹی کو سپریم مانیں گے، تو یہ مطالبہ تو غلط ہے۔ جی میں صرف مفتی صاحب اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پرتھوی کے اندر ہمیں سب کچھ اس ایک رب نے دیا ہے رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں یا کچھ ایسی لائنیں لکھی ہوں جس کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ اتنی بڑی یونیورس کس لیے بنی ہے، کیوں بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ ہم جیسے معمولی جسم والے لوگوں کی خدمت کے لیے کیوں بنائی ہے؟ تو مان لیجیے اگر کائنات نہ ہوتی، صرف یہ سولر سسٹم ہی ہوتا جو آپ کو دکھ رہا ہے، سورج دکھ رہا ہے، تو آپ سورج کا سائز دیکھیں اور اپنا سائز دیکھیں، جب اتنا بڑا سورج آپ کی خدمت میں ہے تو اتنی بڑی کائنات جو سورج کو لیے ہوئے ہے وہ آپ کی خدمت میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں جو جی آپ سائنس کی بنیاد پر آپ اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ سولر سسٹم کے باہر جو دوسرا سولر سسٹم ہوگا یا جو کوئی گیلیکسی ہے، مثلا ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے برابر جی کی جو بھی گیلیکسی ہے آپ اس کو مائنس کر دیجیے، اس کو آپ ہٹا دیں، تو کیا آپ سمجھتے جی ہیں کہ ہماری جو گیلیکسی ہے وہ باقی رہے گی بالکل ایسے ہی جیسے چل رہی ہے؟ یہ تو سیم ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے پروسیس چل رہا ہے اس کا۔ نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کائنات میں وہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ سائنس اگرچہ ابھی تک اس کنیکشن کو سمجھ نہیں پائی ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم کے اندر اوکے، آپ سوری معاف کیجیے گا، آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ اس گلیکسی کو وہاں سے ختم کر دیں؟ ختم کر دیں، اچھا جی، نہیں پھر وہ تو پاسبل نہیں ہو پائے گا یہاں پہ زندہ تو رہنا، اس کا کیونکہ مطلب یہ ہوا ہم کہ ہر سورج چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، یہ پورا ایک جی نظام جی ہے، جی بہت میسو نظام ہے، لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ وہ دوسرے کو سپورٹ کرے، پھر دونوں مل کر تیسرے کو سپورٹ کرے، اس طریقے سے پورا انفراسٹرکچر ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ ایک آدمی ایک محل میں رہتا ہے، ایک اکیلا آدمی ہے اور بہت عالی شان محل میں رہتا ہے کوئی 1,00,000 اسکوائر فٹ کے ایریا میں، تو اب وہ یہ کہے گا کہ محل اگرچہ اس کی ضرورت بظاہر اس کی ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محل جو کھڑا ہے اس کی ایک ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ اس کی ایک دیوار نکالیں گے تو چھت گرے گی، ایک چھت نکالیں گے تو کمرہ گرے گا، ایک کمرہ نکالیں گے تو محل کا حسن خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر جی آپ یہ کہیں کہ یار مجھے تو میرے ایک کمرے کی ضرورت ہے، مجھے اتنے محل چاہیے کیوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس محل کی ایک ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے تبھی وہ محل کھڑا ہے۔ جی مفتی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، میں اسلام میں نے قبول کر لیا، اس کے بعد میں کون سے فرقے میں جاؤں؟ کیونکہ نبی صاحب نے، میں نے ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، سننے میں ایسا ہی آیا ہے کہ 73 فرقے جو کہے ہیں نبی صاحب نے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، قیامت تک 73 ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ سب کچھ کر لیتا ہوں تو میں پھر کون سے فرقے میں انٹر کروں کہ میں جنتی ہو جاؤں، اگر میں سارے رول فالو کرتا آ رہا ہوں نبی صاحب کے جو قرآن پاک میں انہوں نے بتایا، جو ان کی حدیثیں ہیں؟ آپ کو کسی بھی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ یہ حج میں یہ سوال بات میرے نہیں، لیے بہت زیادہ اہم ہے اسلام ٹھیک میں ہے، آنے کے میں لیے۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو تمہارا نام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی نہیں رکھا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو آپ کسی فرقے کے کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کوئی بھی مثلا کوئی بھی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی فرقہ والا ہی ہے، وہ آپ کو اگر اسلام میں داخل کرے تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فلاں عالم جو ہے جو فرقے کا بانی ہے
وہ فلاں فلاں ہے، وہ یہ ہے، ایکس وائی زی ہے. کوئی ایسا کلمہ آپ کو نہیں پڑھاتا. کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام قبول جی کرنے کے لیے کسی فرقے میں داخل ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. جی اگر آپ اس جی کو فرقہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرقہ نجات پائے گا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ فرقہ کہ جس پر، فرقہ نہیں بلکہ وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قرآن و سنت کا راستہ. اگر اس راستے سے کوئی ہٹا ہوا ہے تو وہ فرقہ ناجیہ نہیں، یعنی وہ سیوڈ سیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ وہ بھی مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کے خیالات کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ دن کے لیے سزا دے اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس چیز کو مانوں گا وہ ہے ڈائریکٹ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کے اوپر مجھے چلنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کے اوپر نہیں چلنا. جی جیسے یہ کہتے ہیں کہ 4 امام جیسے تھے اسلام میں، نبی پاک کے جو چاروں حدیثیں لکھنے. امام میں کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک امام بھی دوسرے کو غلط نہیں کہتا کہ بھائی اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. مثلا 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. تو شافعی یہ نہیں کہے گا کہ اگر حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. حنفی یہ نہیں کہتا کہ مالکی کے پیچھے نماز پڑھ لی. ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سارے جو امام حرم میں موجود ہیں مکہ اور مدینہ میں وہ سارے کے سارے حنبلی ہیں. ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں. ایک عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی حنفی ہونا چاہیے. حنفی عالم یہ نہیں کہتا یا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں ہوگی. نماز ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا ثواب وہاں حنبلیوں کو ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں فلاں مسلمان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے طریقے پر چلیں، وہی قرآن و سنت کے راستے پر ہیں. مفتی صاحب بڑا جی مفتی زبردست پوائنٹ ایڈ صاحب کیا. میں یہاں پہ بھائی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جب اپنے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، یہ 4 جو ہے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کا نام آئے گا شاید، ان کا نام آپ لیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ حدیث آج کے دور میں اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج کے دور میں 73 فرقے بن گئے ہیں؟ یہ اپنی ایزمپشن ہے آپ کی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی فروعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، جس کے تحت جس طرح مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی ایک اسکول آف تھاٹ ایک جو ہے نا وہ رولنگ فالو کرتا ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ دوسری رولنگ فالو کرتا ہے. وہ ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح مانتے ہیں دوسرے والے، اور دوسرے والے ہمیں بھی ٹھیک مانتے ہیں اگر ہم کوئی اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، ان کے پاس فراغت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان ڈفرینس آف اوپینینس کو ایک فرقہ بنا کے جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، بس باقی ساری دنیا غلط ہے. تو اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں. جو بات مفتی صاحب نے سمجھائی ہے میرے خیال سے دیٹس انف ٹو بی انڈرسٹوڈ انشاءاللہ. جی ہاں. جی تو ایک مان لیجیے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد حنفی نہیں شافی بننا چاہتے ہیں، شافی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مفتی صاحب شکریہ. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا جو میں کر دوں تو بڑھیا رہے گا. تو جی وہ یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہمارے منہ ہاتھ دھونا ایسا کہتے ہیں، اور اپنا ہاتھ منہ دھونا، نہا لینا، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی جیسے مسلم بھائی، جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، پاک صاف ہونا جسے وہ بنانا کہتے ہیں، وضو. جی جی جی، وضو بنانا. اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے باڈی کو پورا صاف کر لینا، اور جو ناپاکی ہے، جو لیٹرنگ باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ ہیں، وہ صاف ہو جائے. اب یہ کوشچن پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ مان لو میں نے جیسے واش روم کیا تو اس کے بعد میں صاف ہو گیا، اس کے بعد میں بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن جو واش روم اس کے بعد بھی میری باڈی کے اندر ہے، تو باڈی آلریڈی ناپاک تو چل رہی ہے، کنٹینیو ناپاک چل رہی ہے باڈی. وہ صرف باہر آیا اور میں نے اس کو واش کیا، جو مل موتر، جو ٹوائلٹ ہے، وہ انسان آلریڈی کے میری جسم باڈی میں کے اندر کچھ ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ خدا نے ہمیں ان چیزوں کا پابند بنایا ہے کہ جو ہمارے بس میں ہیں. اپنے جسم کے اندر کی غلاظت کو مکمل طریقے سے صاف کر دینا پاسبل ہی نہیں ہے.
چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو جسم کا ویسٹ ہے وہ نکال دیا، آپ نمبر 1 نمبر 2 دونوں سے فارغ ہو گئے. خون کا کیا کریں گے بھائی؟ جو رننگ بلڈ ہے وہ بھی ناپاک ہے، اگرچہ وہ ہمارے سروائیول کے لیے بنیادی ضرورت ہے لیکن وہ ناپاک ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں بناتا کہ آپ کے اندر کی جو غلاظت ہے، یعنی جو اندر جسم کے اندر موجود ہے، فزیکل جو ہے جو اندر موجود ہے، اس کو بھی نکال دو، وہ پاسبل نہیں ہے. جو گندگی باہر جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے یا گندگی نکلی ہے، اس کے بعد پاک صفائی، چونکہ صفائی باہر کے جسم کی ہوتی ہے، اندر کی نہیں ہوتی. ہاں اگر یہ ہوتا کہ نہیں جسم کے اندر کو صاف کرنا ہے، نہاؤ اتنا نہاؤ، اور وہ نہاؤ اس طرح کی کلی کرتے رہو، 100-200 بالٹیاں کلی کرو تاکہ اندر کا جسم صاف ہو جائے، تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی یہ تو صاف ہو ہی نہیں سکتا، اندر خون ہے، غلاظت ہے، کیسے صاف ہوگا؟ بھائی جب آپ کو صفائی کا حکم باہر دیا جا رہا ہے، باہر جسم کا کو صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو گندگی بھی تو وہی ہوگی نا، اسی گندگی کا اعتبار ہوگا جو باہر جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے، اندر کی گندگی کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو صاف کیا جا سکے. اور وہ جی اندر کی مفتی گندگی صاحب، بھی جب جسم سے باہر آتی ہے تو اس کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے، جیسے خون وغیرہ. رائٹ رائٹ. جی اور مفتی صاحب جیسے غیر اللہ کا پرساد لینا یا ان کے یہاں غیر اللہ کی، جیسے اسلام میں ایسا کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کا پرساد آپ نہیں کھا سکتے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو جی یہ حرام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یا ہم جیسے لوگوں نے یا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ حرام ہے؟ اگر یہ انسانوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، تو میں یہ مانتا ہوں کہ ایک مسلم ہے جو ایک خدا میں مانتا ہے، وہ پراپر مسلم ہے، ایمان والا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے بیج بویا، اس کے اللہ تعالیٰ کی کرپا سے یا رحمت سے وہ اناج پیدا ہوا، اسی کا ہی پانی، سب کچھ اس اللہ کا. کسی کا نام لے دینے سے وہ حرام کیسے ہو گئی؟ کیونکہ وہ مسلم بھائی کا تو سب کچھ اس اللہ کا ہی ہے نا. جی ہاں، اچھا سوال ہے. آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. سورہ انعام میں یہ کہتا ہے کہ وہ مت کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ ٹرانسگریشن ہے، یہ گناہ ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اچھا اس میں اب آ جائیں پرساد وغیرہ کے اوپر، اور جو غیر اللہ کے نام کے اوپر جو چڑھائے جاتے ہیں، وہ کیوں چڑھائے جاتے ہیں؟ پرساد کیوں چڑھایا گیا؟ پرساد اس لیے چڑھایا گیا نا کہ بت کو رسپیکٹ کی گئی، چڑھایا گیا بت کی رسپیکٹ کے لیے، رائٹ؟ تو جی جی جب بت کا کوئی پوزیشن اسلام میں ہے ہی نہیں، بت پرستی حرام ہے، بت رکھنا حرام ہے، یہ آئیڈیالوجی غلط ہے، تو اس چیز سے ایسوسیٹڈ جو بھی چیزوں کی وہ غلط ہوگی، انکلوڈنگ پرساد. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. سورہ مائدہ میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مکہ کا دور تھا تو اس زمانے میں، جاہلیت کے دور میں، لوگ جانوروں کو کسی کا کان کاٹ کے چھوڑ دیا کرتے تھے. جیسے آج آپ کل دیکھتے ہیں انڈیا میں بیلوں کو اور گایوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو ہولی اور سیکرڈ تصور کیا جاتا ہے. بہت سے بیل اور گائے لوگوں کے شو رومز اور دکانوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور لوگ کچھ نہیں کہتے کہ بھئی یہ بھگوان کے روپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لوگ باندھتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ پرساد کھا رہے ہیں تو یہ وہ کھانا ہے کہ جو بت کی تعظیم کے لیے، اس کو آنر اور رسپیکٹ کے لیے چڑھایا گیا تھا، اور بت کی کوئی تعظیم اسلام میں نہیں ہے. جی مفتی صاحب، ایک میں سوال ہے، وہ مسلم بھائیوں کے بھائی لیے اب ہے سوال. کافی آپ نے 3-4 سوال کی بات کی تھی، کافی تاخیر ہو گئی ہے. چھوٹا سا جی سوال ہے. جی اور کیونکہ میں آپ جو بھی آنسر دے رہے ہیں، میں اس میں سے کوئی کوشچن نکال نہیں رہا، کیونکہ میں سامنے والے کی بات کو سمجھتا ہوں. ٹھیک. اور جی، اور یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے جس کی عبادت سب کرتے ہیں، اور مسلم ہی ہے جو پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں، وہ جہنمی ہیں. لیکن مسلم اپنی نماز پڑھتے ہیں، اپنی اس رب کی عبادت کرتے ہیں. پھر بھی میں اگر دیکھتا ہوں ایک انسانیت کے ناطے، ایسا نہیں مجھے دکھ ہوئے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلم ہے، کسی کے اوپر غلط ہو رہا ہے تو وہ مجھے دکھ ہوگا. اور
लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इस्लामिक वीडियोस देखता रहता हूँ, आपकी स्ट्रीम में देखता रहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस टाइम पे मुसलमानों के ऊपर, मैं कह सकता हूँ, जैसे सबसे बड़ी बात वो इजराइल फिलिस्तीन की है। अभी भी हमारे इंडिया में जो मैं हिंदू हूँ नहीं, मतलब पैदा हुआ हूँ ये कह सकते हो, तो मेरे को बड़ा लगता है कि इंसानियत नहीं, आपका के सवाल नाम ये पे है ना कि भाई मुसलमान अगर अल्लाह ताला के करीब है तो उन पर जुल्म क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा, मतलब कि हाँ, यही 100% यही क्वेश्चन है मेरा। देखिए, सिर्फ हजरत किसी के कह देने से कि जी मैं मुसलमान हूँ वो अल्लाह ताला के करीब नहीं हो जाता। हाँ, सारा मसला ये है कि इस पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरी जो मुसलमानों की तादाद है उसमें इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले कितने हैं? इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले मुश्किल से 2% भी नहीं होंगे। तो अगर ये बात है तो फिर जाहिर है कि जुल्म तो होगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा निजाम है कि जो निजाम आपको जुल्म से बचा सकता है बल्कि दुनिया को जुल्म से पाक कर सकता है, उस निजाम को आप अलमारी में रख दें और उसको लपेट के रख दें और उसको अपनी जिंदगी में न लेकर आए, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि भाई जुल्म क्यों हो रहा है भाई हमारे ऊपर, तो जुल्म तो होगा। उस निजाम को तो आपने छोड़ दिया। एक मिसाल दे देता हूं, मसलन अगर आप ये कहें कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, क्यों सुपर पावर है भाई? उसके पास जबरदस्त कंपनियां हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जबरदस्त आर्मी है, वेपन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। हजरत मैं अब कोई माफी अमेरिका का चाहूंगा, प्रेसिडेंट आए और वो इन सारी आपका चीजों यहाँ को, बता रहे थे आतिफ भाई जरा आतिमा सा यहाँ म्यूट बता कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आतिफ भाई। तो वो सारी चीजों को म्यूट करके रख, सॉरी, सारी चीजों को म्यूट की सही में आ रहा है, सारी चीजों को लपेट कर रख दे, बल्कि बात से ये म्यूट कर दे, अपनी आर्मी को म्यूट कर दे, अपने निजाम को म्यूट कर दे, कंपनियों को खत्म कर दे, हर चीज को खत्म कर दे वो, और कहे भाई हमारे ऊपर पता नहीं क्यों मैक्सिको चढ़ाई कर रहा है, पता नहीं क्यों कनाडा ने हमारी जो है बैंड बजा रखी है। तो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि वो शिकायत अगर करेगा भी तो उसकी शिकायत हक बजानिब नहीं होगी। भाई तुम्हारे पास पूरा निजाम है जिसके जरिए तुम चौधरी बने हुए थे और आइंदा भी बन सकते हो, तो तुमने उसको हटा क्यों दिया? तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक निजाम दिया है। ये तो अमेरिका की मिसाल तो एक नेगेटिव मिसाल है, मैं एक पॉजिटिव मिसाल दे रहा हूं कि वो निजाम ऐसा है कि जिससे न सिर्फ ये कि आप जुल्म से बचेंगे बल्कि जालिम का हाथ रोकेंगे, और जालिम का हाथ जुल्म से रोकेंगे, दुनिया को जुल्म से पाक करेंगे और इंसाफ इस दुनिया के अंदर भरेंगे। तो जब ये निजाम आपके पास है और उसको उस पर अमल करने वाले 2% भी नहीं है, तो फिर अगर आप ये देखते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उसमें उनकी ये गलती तो है। जी, मान लो कि अगर कोई इंसान आज के टाइम पे, आज मान लो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो शुरू से पहले तो वो गैर मुस्लिम कहलाएगा, पहले वो गैर मुस्लिम था, उसके बहुत से गुनाह होंगे। मान लो मेरी बात कर लेते हैं, मेरे बहुत से गुनाह हैं पीछे, और आज मैंने गुनाहों इस्लाम की मेरे कबूल भाई कर दो लिया, किस्में हैं, और कुछ गुनाह प्लीज वो सुन हैं, लीजिए, प्लीज मैं प्लीज समझ पूरी गया बात। जी, मुझे अब मैं जल्दी ये कह करना रहा है। हूँ कि दो दिन बाद मैं चला जाता हूँ इस दुनिया से। गुनाह मेरे, मान लो अब मैं हूँ जैसे 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं अब 30 साल गुनाह करके, 15 साल गुनाह करके 2 दिन बाद मैं चला जाता हूँ दुनिया से। आज इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा होंगे, और नेकियां अगर मैंने की होंगी तो 2 दिन की। ठीक, तो इसका जवाब मैं दे रहा था, मैं आपका सवाल समझ गया था। गुनाह दो तरह के हैं, एक गुनाह वो है कि जो जिनको आप कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ गॉड, खुदा के हुकूक की खिलाफ वर्जी, उसकी इबादत नहीं की, झूठ बोला, जिना किया, वगैरह वगैरह। कुछ गुनाह वो हैं कि जो बंदों के हुकूक से मुताल्लिक है। आपने इस्लाम कबूल किया, तो जैसे ही इस्लाम कबूल किया खुदा ने अपने सारे गुनाह जो उसके हक में किए गए थे वो सारे गुनाह माफ कर दिए। समझ गए आप? अब रह गए बंदों के हक में जो गुनाह आपने किए हैं, किसी का हक मारा है, किसी की चोरी की है, किसी के पैसे मार लिए, किसी को लूट लिया, रिश्वत ले ली, ये वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फिर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन हुकूक को, अगर आपको याद आ रहा है कि यार मैंने फला जगह चोरी की थी, वापस करो। फला आदमी से माल ले लिया था जबरदस्ती, उसको वापस करो। कोई माली हक है वो वापस कर दिया जाए। तो ये समझ लीजिए कि तब आप जो है वो मुकम्मल क्लीन होंगे। अब अगर आप ये कहें कि यार मेरे गुनाह तो 20 साल के थे या 40 साल के थे और मैंने जो है इस्लाम कबूल किया और 2 दिन में मैं आगे चला गया, तो मेरे तो सारा ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है, उसको एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करें कि जी, आप 20 साल के हैं और 20 साल तक आपने अपने घर में परवरिश पाई, आप गरीब, मसलन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक गरीब घराने में आप पैदा हुए, आपके पास खाने को नहीं था, वगैरह वगैरह, आपके कोई राइट्स ऐसे नहीं थे, बस जो सबको मिलते हैं वो आपको मिले, और एक गुर्बत वाली जिंदगी आपने गुजारी। और फिर हुआ ये कि आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया और 2 दिन के बाद आप जंग में शहीद भी हो गए या आप वैसे ही अपनी मौत मर गए। तो ये जो जी, आर्मी में सिलेक्शन होने के 2 दिन के बाद
آپ کی موت آئی ہے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ 20 سال تک تو سویلین رہا, 2 دن میں آرمی میں آیا اور اس کو آرمی کا پروٹوکول کیوں دیں ہم؟ پروٹوکول تو ملے گا, چاہے آپ 2 دن پرانے ہو آرمی میں کہ 100 دن پرانے ہو. جی تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ پرانے ہیں معاف ہیں. جب آپ سویلین تھے وہ سارے گناہ معاف. اب جیسے ہی اب آپ اسلام میں داخل ہوئے, وہ ان سے ان کو اس آپ کو جو پروٹوکول ملے گا اس کی بنیاد وہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں انشاءاللہ داخلہ ملے گا اگر آپ ایمان کی حالت میں مر گئے. اسی لمحے مرے کہ 2 دن کے بعد مرے کہ 100 دن کے بعد مرے, یہ پروٹوکول ملنا ہے. جی مفتی صاحب, تقریباً میرے سارے سوال جو ختم ہو چکے ہیں, میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے فون کے اندر, دوسرے فون کے اندر, جی تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا. جی جی, جو میں نے کہا تھا, کیونکہ یہ سوال کو جواب مجھے آس پاس میں کئی ایریا میں ملے نہیں. میں کافی مولانا سے ملا بھی ہوں اپنے ایریا میں, ڈر کے ملا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پھر وہ صحیح نہیں رہے گا, سب کو پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو مجھے تو شروع سے تھا کہ میں نے اس رب کو پانا ہے جو سب سے بیسٹ ہے. قرآن میں نے کافی پڑھی تو نہیں ہے, لیکن ویڈیوز میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز میں نے زیادہ دیکھتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک رب کے کافی قریب ہے. تو یہ سوالوں کے جواب آپ سے ملے ہیں وہ پرفیکٹ ملے ہیں مجھے, کیونکہ باقیوں سے میں نے بات کی, وہ بات تھوڑی گھما دیتے تھے, ٹائم پاس جا کر جاتے تھے. تو جی مجھے کافی کلیئر ہوا اسلام کے بارے میں. تو جی, جیسے میں نے بالکل کہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا اور میں ریڈی ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, تو زبردست. تو چلیں جی پھر کلمہ پڑھیں اگر آپ ریڈی ہیں. ماشاءاللہ کہیے, اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ 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 الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدو ورسولہ. ورسولو. اللہ اکبر. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے, کوئی لائق عبادت نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اس کے اور اس کے بندے ہیں. ماشاءاللہ, ویلکم ٹو اسلام. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے, آپ کو جمائے رکھے اسلام کے اوپر, آپ کے اس ایفرٹ کو قبول کرے اور آپ کو دین کی, قرآن کی, سنت کی سمجھ دے اور ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنائے. جی جی, بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں نے تھوڑا اچھا لگا مجھے بات کر کے, اور کافی اچھا آپ نے سمجھایا, اور میں سمجھا بھی آپ نے ٹائم مجھے زیادہ دے دیا, تو دوسرے کالر ویٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ کا بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے, مجھے جوائن کروانے کے لیے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم.